معارج کی ان آیات پر کافی عرصے سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا وہ ہمیں معلوم ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ پانی سے بنایا انسان کو، تو انسان کی جس چیز سے انسان بنا ہے وہ کوئی سونے چاندی یا کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں، مشک و عنبر کی مٹی نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ ذرا کوئی صاحب دیکھیں بیان میں خواتین بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ میں پھر بالکل خواتین کے حوالے سے کوئی بیان میں بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خواتین پھر کٹ جاتی ہیں بیان سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کام کی تو کوئی سیاسی باتیں بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ مسجد کے خادم اچھا ہیں، چلو پھر ٹھیک، تاکہ کوئی ایسی بات ہو نا جامع سی، جو کچھ احکام تو مردوں کے ساتھ خاص ہے نا۔ اب میں داڑھی پر بیان کر رہا ہوں تو وہ خواتین کہیں گی اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا بھائی، تو آدمیوں کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو انسان کی فضیلت پر بیان چل رہا تھا۔ انسان کی فضیلت اس باڈی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو بنایا ہے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ سب سے خوبصورت کا مطلب باقی مخلوق کی نسبت، باقی مخلوق سے اگر آپ کمپیئر کریں گے انسان کو، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ، باقی مخلوق سے اگر آپ انسان کو کمپیئر کریں گے تو انسان سب سے زیادہ حسین ترین مخلوق ہے، لیکن ویسے کوئی بہت بڑی حسین مخلوق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیوں حسن ہے اس میں بھائی، کس چیز سے بنائی ہے؟ انسان کی باڈی میں جتنے مسام ہیں ان سے گندگی نکلتی ہے، ناک سے گندگی، آنکھ سے گندگی، کان سے گندگی، منہ سے گندگی، اندر کھولو تو گند ہی گند بھرا ہوا ہے۔ مرنے کی دیر ہوتی ہے، ایک آنکھ لگتی ہے اور پھر وہی جرمز ہماری اس گندگی کو کھانا شروع کرتے ہیں، وہی کیڑے پڑتے ہیں، جو حال ہوتا ہے ہمارا۔ تو اب فضیلت یعنی ہماری جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، یا حقیقت میں جو ہماری ویلیو ہے وہ اس باڈی کی بیس پہ تو ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کی بیس پہ ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں۔ طاقت کی بیس پہ بعض دفعہ ویلیو دی جاتی ہے کہ بہت پاورفل ہے، تو کیا انسان بہت پاورفل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی 60-70 سال سے زیادہ آگے لے جا نہیں سکتا یہ۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پاورفل ہے، چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھائی یہ پوری کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو چاند سورج بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے قریب قریب کے، یہ تو چونکہ پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا، ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا، اب ممکن ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں بہت پاورفل۔ وہی سائنسدان جو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اگر سمندر کا طوفان آئے بچا سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ آئے کچھ بھی نہیں ہے سب۔ جاپان دیکھو زلزلوں میں اکثر زلزلوں کا شکار ہوتا ہے، کتنی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے، لیکن ذرا سے زمین ہلتی ہے تو سارے دائیں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہواؤں کا نظام تھوڑا سا چینج ہو جائے، ہوائیں ایسے گھما گھما کے ہمیں لٹو کی طرح اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں، پانی قابو سے باہر ہو جائے تو کیا تباہیاں مچاتا ہے پانی۔ تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ خوبصورتی ہے، جس چیز سے بنائے وہ بھی ایویں ہی ہے، غلیظ پانی ہے جس کو سڑایا گیا، پکایا گیا، اس کو سڑا کے ستار صاحب کو، جمشید صاحب کو، غفار صاحب کو، سبکتگین صاحب کو بنایا گیا۔ تو اوپر کی لیئر اللہ نے ذرا اچھی سی لگا دی ہے، بس اوپر کی لیئر، اسی پہ لیئر پہ مر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، معشوقہ پہ مر رہے ہیں، اتنی حسینہ اتنی حسینہ۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا لکوہ ہو جائے، تھوڑا سا لکوہ ہو گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ لکوہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تھوڑی سی نس ہے دماغ کی، ہلکا سا اس میں بلاکیج ہوتی ہے، یا کوئی نس وس پٹھے کھنچ جاتے ہیں تو پوری الائنمنٹ آؤٹ، گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے، اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں چلا رہے ہو، جا ادھر کو رہی ہے، لیکن انسان کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے تو پورا فرمائی خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، حسن و جمال خراب ہو گیا۔ تو یہ تھوڑی سی اللہ نے لیئر لگا دی ہے، اور ہماری برائیوں پہ، خامیوں پہ اللہ نے اسکن کا ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی، میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا، وہ بھی تھوڑے دن کی ہے، وہ بھی کیا ہے؟
جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت، اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو. میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ ینگ لگ رہا ہے بھائی. 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا. آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو، بھائی صاحب بڑھاپا کیا ہوگا؟ روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا. تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے. ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں. تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں. او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگ جہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں. تو بیچاری ڈپریشن میں تھی. اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی، کمپنیوں میں بہت مہنگے مہنگے اشتہار، یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے کیونکہ یہ خوبصورت تھی. کہہ رہی 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟ نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں؟ ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا، ایک بچے نے دیکھا کہ استری کر رہا ہے کپڑوں پہ، کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی چہرے پہ کیا ہیں؟ بل آئے ہوئے ہیں، دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائڈ افیکٹ ہیں، جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا، مری گیا اس سائڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی، جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا، اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے کائنڈلی، کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سننا جانتے بھی تھے، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے، تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا، تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں، اور کرنا چاہیے پلان ولان، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو، کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا، جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی، مکے میں بولو طاقت ہوگی، چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں، لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو، جو بھی کر رہا ہوگا وہ کیا، وہ پاور نہیں آئے گی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا؟
کپڑا پرانا ہو جائے نا صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے، پرانا نئے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی، تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی، تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑے دن کا حسن ملتا ہے، تھوڑے دن کی طاقت ملتی ہے، وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو، وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے، وہ محمد علی باکسر تھا نا، زندہ ہے ابھی، انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے. کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے، کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا. راشا سمجھتے ہیں؟ گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا، گلاس یوں یوں کانپے گا. کھانا کھائے گا تو یوں 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 پلیٹ ہلے گی. لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے انسان کو؟ بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں، ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال، اور دوسرے خوش، تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے، غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے؟ بولو نا. خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو غم والی چیز ہٹائے. جیسے ریلز کوئی دیکھ رہا ہو، ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ، تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹا. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں، ڈانس مانس آ رہا ہو، کوئی کامیڈی آ رہی ہو، تو ادھر اس کے لائکس زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ، نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو، کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ، سروے کرو، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں، کوئی عجیب بیماری، کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ہم گھومتے ہیں زیادہ تر صحت مند لوگوں میں. تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال، وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا، 85 سال کی تھیں، بوڑھی، ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتے، جھریاں پڑی ہوئی تھیں بہت زیادہ، جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا، بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں، دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ کیا؟ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ، پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دماغ میں، اس کی میموری میں آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر، اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا، یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے، درد سے تڑپتے ہوئے، اور نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھایا جا رہا ہے، 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں، ہومیوپیتھک الگ، ایلوپیتھک الگ، حکیمی. ہمارے ہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. 20 قسم کے مسائل. تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ہیں. نا نا نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟
کیسے سمجھائیں یار, یہ نہیں ہوگا. آپ بھی اللہ سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے. تو میرے بھائی یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے, کوئی پڑا ہوا ہے, کوئی گرا ہوا ہے, کوئی کٹا ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف فرمائے گاڑی کے نیچے آ کے کچل گیا, کوئی گولی سے مر گیا, کوئی اس خطرناک بیماری ہو گئی, کوئی جو ہے نقصان ہو گیا, سب کچھ چھن گیا. یہ سب حادثات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ جب سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات 2% کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں سب مقصد اوقات سمجھانا تھا میرا. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں نا, اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اور اپنے آپ کو, ہم دونوں کو اپنی اوقات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت 2% سے زیادہ بولو نہیں ہے. یہ سلسلے میں اتنی لمبی بات کی ہے میں نے, جو آپ, میں بھی نہیں سمجھ پا رہا, آپ بھی نہیں. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نا, سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, باتیں کرنا آسان ہے, سمجھنا پڑے. جب احوال آتے ہیں انسان کے اوپر پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, اور پھر کوئی غم میں اس کا ساتھ نہیں دیتا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلے ہو جاتی ہیں. جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں, مر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں, تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا بھائی انسان کی حیثیت 2% کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو, قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو, 2 چیزیں نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان, بتاتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی. اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوتے ہیں, بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں نہیں عظیم کامیاب لوگ, بڑے بڑے لوگ, وہ بھائی جان وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا, اپنی قوم کا بڑا تھا, اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں, کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا, فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون, جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو, لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہوں کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں, میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے, آپ اتنے عظیم بنے کیسے؟ کیا خیال ہے, سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. نہیں یہ تو سیکھنا چاہیے, آپ اتنے بڑے بنے کیسے. پھر وہ الگ بات ہے, ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے, بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں, گریٹ, دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی, بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں, میری اپنی بات نہیں ہے. یہ گریٹ نہیں ہے, اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو, نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے. ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے, 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے کہ نہ دولت بڑی, نہ عزت بڑی, نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں, تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے, کچھ چند کتابیں کو 2-4 کسی سے پڑھ لی, کسی سے کچھ سن لیا اور پھینکتے رہو پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے, ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے, اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو, سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو ککھ بھی نہیں پتا ان کو, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی قسمیں کیا ہیں. پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ جو معاملات دیے ہیں, خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں, وہ کیا ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ میں, ہاں میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ, بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کو, اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. تبھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ, ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے.
تصوف. ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے, باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے, باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں, یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اڑے دفعہ میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے, بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے ٹھاک کر کے 500 روپے, جب نکالنے جائے گا تو پتا چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود, خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے, سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا, کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ, لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, برا چاہیے یا اچھا چاہیے, بتاؤ. بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کے لیے برا رشتہ چاہیے ہوتا ہے یا اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا. اب اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے جا کے پڑھی. اچھا وہ ہوتا ہے جو قد اس کا کم سے کم 5 فٹ 10 انچ ہو یا 11 انچ ہو یا 6 فٹ قد ہو اس کا, خاندان اس کا یہ والا ہو, نمازیں 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہو, چہرے پہ نور برس رہا ہو, انکم بھی کیا ہو, گورنمنٹ جاب ہو اور ٹھیک ٹھاک اچھا پیسہ کما لیتا ہو, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چونکہ بزی بہت ہوتے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم بھی دیتا ہو, سمجھ رہے ہیں. پھر وہ باہر لے کے بھی بیگم کو گھومے, بچے بھی اتنے پیدا ہوں جتنی ہماری بچی. آج کل سسرال کی مداخلت بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. سسرال اور اسرائیل کا فرق ختم ہو گیا اس سوسائٹی میں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا نا, بیگم کو پریگننسی ہو گئی, اگلے سال دوسرا, سب سے زیادہ غصہ ساس کو آئے گا. جو یہاں ساس بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اتنا غصہ ابھی سے کیوں بھائی, چھوڑ دو, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے نا, اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو. تو یہ بہت غلط چیز ہے. جب بیٹی کو رخصت کرو نا تو نہیں اس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, جب تک کوئی واضح ظلم نہ ہو چھوڑ دو ان کو یار اپنے حال پہ. تو یعنی داماد کی ساس کی بات کر رہا ہوں. داماد کی ساس وہ بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے اور شوہر کی ماں بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے. ان کو آپس میں جینے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سے ٹانگ اڑا رہی ہے, وہ ادھر سے اپنے بیٹے کو مشورے دے رہی ہے, اور وہ ادھر سے بیٹی کو مشورے دے رہی ہے. دونوں کے مشوروں سے چل رہی ہے گاڑی, تو نہیں چلے گی, ایک دن بھی نہیں چلے گی. ان کو بولا جینے تو ان کو, لیکن نہیں دیتے جینے بہت, کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. فارغ آدمی کیا کرے گا دنیا میں؟ جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فساد مچانا, کیونکہ ان کو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بچیوں کی شادی ہوں گی, اب کیا کریں, اب گھر تباہ کرو بیٹھ کے, لڑواؤ آپس میں. اپنی بیٹی سے پوچھو, ہاں بھائی سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس تمیز سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, جا کے گھر جا کے اس کے فریج چیک کرنا اور چیزیں چیک کرنا, کچن میں کیا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, دودھ کتنا آتا ہے, دودھ کی ملائی کہاں جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہو بیٹھ کے. اور داماد کتنا کما رہا ہے, گھر میں خرچ کتنا کر رہا ہے, کما اتنا رہا ہے, خرچ اتنا کر رہا ہے. تمہارے ابا تو مجھے سوئٹزرلینڈ لے کر گئے تھے, تمہارے ابا نے تو یہ تو پھر اپنے ابا کو پھر مرے کیوں, وہ اتنے اچھے تھے, تو تم نہیں تمہارا ٹینشن سے اس کے ابا کو. تو بہت فساد ہے سوسائٹی میں. کیا کہاں چلا گیا میں, خیر پھر تصوف کی بات کر رہا تھا نا میں. نہیں اس سے پہلے کہاں تھا, نہیں احسان عظیم تو وہ تو ٹاپک میں وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں بات وہ تو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں کیسے آیا, ساس پہ کیسے آ گیا؟ ہاں بیٹی کا رشتے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, رشتے کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن سمجھا رہا ہوں مثال. یہ اس سے یہ آسان مثال سے بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. اب آپ کو بچی کا رشتہ چاہیے, آپ نے کہا بہت اچھا رشتہ چاہیے, بہت اچھا رشتہ جو اتنا قد ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا ڈاکٹر ہو, فلانا ہو. اب ظاہر یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بیوی کو ٹائم بھی دیتا ہو, سوئٹزرلینڈ گھماتا بھی ہو, یہ بھی کرتا ہو, وہ بھی کرتا ہو, فلانا بھی ایسا زبردست. تو سننے میں بڑا اچھا لگے گا, کتنا زبردست, اپنی بیٹی کا کتنا خیر خواہ ہے. لیکن جو عقل مند ہوں گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہیں گے, یہ کرنا ہی نہیں چاہتا شادی.
سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عقل مند لوگ کہیں گے یہ کمبخت اپنی بیٹی کی شادی چاہتا ہی نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا معیار بنایا ہوا ہے جو مریخ پہ بھی ایسا داماد نہیں ملے گا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کی زندگی برباد کر رہا ہے. اس لیے باتیں بہت بڑی بڑی خواب دکھا رہا ہے، جنت کے باغ دکھا رہا ہے. جو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے، وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا داماد برداشت کر لیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کہے دیکھو یار یہ پورا بالکل معیار کا تو نہیں ہے، ان کے داماد کی تو اس کی تو جو ہے وہ تنخواہ کم ہے، یا اس کا تنخواہ اچھی ہے لیکن یہ ٹائم پورا نہیں دے گا. ٹائم پورا دے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا لونڈے لپاڑوں میں بھی بیٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوتا ہے نا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ بھائی میری بیٹی کی عمر نکل رہی ہے، میری بیٹی کون سا فرشتہ ہے. وہی اور آسان مثال دے دیتا ہوں، خواتین بیان سن رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ. میں کب سے 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں، علماء تک کو نہیں سمجھا پا رہا تھا میں، لیکن جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں کو سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ ان کو لگا کہ بھائی ہم نے اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو اگرچہ ایک فالٹ ہے کہ اس کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود ہے، یہ فالٹ ہی ہے نا سوسائٹی میں، لیکن اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. تو کر دیا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک فالٹ والے آدمی سے یعنی 50% داماد مل رہا ہے آپ کو، 50% وہ بک ہو چکا ہے، اور چوتھی پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو 25% مل رہا ہے. اس سے بڑا کیا فالٹ ہوگا؟ آپ خود سوچو. یہ فالٹ ہی ہے نا. ابے داماد 100% ہونا چاہیے، 25% ملنا چاہیے آپ کو. 100% مل، لیکن 25% پہ بھی لوگ کیوں کہہ رہے چلو یار کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار مالی لحاظ سے اچھا ہے یا محبت کرے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہر آدمی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے، ترجیح. کوئی دین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عالم ہے چلو بھائی، یا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے پائلٹ ہے بھائی JF-17 اڑاتا ہے ہماری عزت ہوگی، ہم بولیں گے یہ جو گرایا تھا جہاز یہ ہمارے داماد نے گرایا تھا. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت اونچا معیار بولو نہیں رکھتا. تو اسی طرح یاد رکھو جو یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے، 100% خلفائے راشدین والا سسٹم آ جائے، پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو، ٹھیک یہ مولوی 2 نمبر یہ کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے، بدل دو پلٹ دو، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے، ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں، مدرسہ بنا لیتا ہوں، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو؟ تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو، مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال فائنانس. نظام بدلو نظام. اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں وہ بھی نہ ہو، مسجدیں بھی نہ بنے، مدرسے بھی نہ بنے، جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے. اور باتیں کیا کر رہا ہے؟ نظام بدلو. وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کرو میں سسٹم چینج کروں گا، کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا، وہ UK میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لاء چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لاء کی UK میں بات کر رہے ہو، تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے، تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، دیکھو شریعہ لاء کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی. اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا، جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں، وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے، کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں. تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے. لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، منجن اسی کا بکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟
جو باتیں ایسی کرے گا بہت بڑی، نظام بدل دو، یہ بدل دو. کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہے نا ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں، نظام بدلو، جو ممکن ہی نہیں ہے. جمہوریت ختم کرو. کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا. جمہوریت ختم ہوگی تو مارشاء اللہ لگے گا نا. اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا، کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا. جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا. میں نے کہا لو یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے. اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق، ہم پھر رو رہے تھے، ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا، حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے. تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا اس کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا. وہ نئی باتیں کرتے رہو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر سودی بینکاری کو ختم کروا کے اسلامک بینکاری کو متعارف کروایا. پوری دنیا نے اس کو مانا. یہ صحرا پاکستانی علماء کے سر پہ گیا. وہ اکیلے نہیں تھے، اس میں مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، اس میں یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، اس میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں آتے ہیں وہ بھی تھے، اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان وہ بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء تھے، مفتی ولی حسن ٹونکی. ان سب نے ایک نظام بنا کے دیا. ان علماء نے محنت کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیا، نظام دیا، اور ایسا جو چل بھی سکے. وہ والا نظام نہیں جو چل ہی نہ سکے، وہ نظام دے گیا. پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو، اس کا امپلیمنٹ مفتی تقی عثمانی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، ان کے پاس پاور تھی، دین دنیا دونوں تعلیمات تھی. انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا. عرب علماء نے ان کو بلایا، ان سے سمجھا، ان سے سیکھا. ملیشیا دورے ہوئے، دنیا میں دورے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ صحرا حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی گیا، علماء دیوبند کو بھی گیا. اور پھر یہ بینکنگ کا یہاں ایک سسٹم چینج ہونا شروع ہوا. اب پوری دنیا آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے رہی ہے. ابھی فیصل بینک جو ہے پورا کا پورا اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا 2028 تک کوئی بینک بھی سودی بینک نہیں رہے گا. اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کی قسم. لیکن ہماری سوچ منفی، ہر وقت دماغ میں بھوسا ہمارے، بس ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کسی نے علم کی بیس پہ کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ ہم اس کے اختلاف کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہے. لیکن جو بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو درباری اور سود کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر، کچھ ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں جو اس کو سودی سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بڑی تمیز سے شیخ شجاع الدین صاحب کا میں نے آج سنا کہ بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا کہ بھائی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے تو ہم احتیاطاً انہی کی بات کو لیتے ہیں. لیکن بہت ایک جیسے خاندانی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کوئی خاندانی آدمی ایک اختلاف کر رہا ہے. لیکن اکثریت کو دیکھو آپ، اتنی بد زبانی، بد تہذیبی، بد کلامی، پتہ ککھ بھی نہیں ہے ان کو. ان سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو ککھ بھی پتہ نہیں ہے. تو ابھی آہستہ آہستہ سود سے ملک نکل رہا ہے. تو 1 by 1 جب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے تو پاکستان کا نظام بھی چینج ہو جائے گا. لیکن اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ. کوئی اٹھا رہا ہے آواز کو ایجوکیشن کے خلاف؟ اگر اس پہ دھرنے ہوں، اس پہ کنٹینر رکھے جائیں، اس پہ جلوس نکلیں، ہمیں کو ایجوکیشن نہیں چاہیے. باہر ملکوں سے پیسہ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھیں گے تو تعلیم کے نام پہ پیسہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا. تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں. چینج ہو سکتا ہے لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ ہماری سیاسی تنظیمیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا. تو جب ہم اپنے ملک میں خود ہی اسلام، اور جو آئے گا وہ آواز کیا اٹھائے گا؟ نظام بدلو. وہ کیا کرے گا؟ ابے ہلکی بات کر، داماد بدل دے تو اپنا. داماد سگریٹ پیتا ہے تو اس بیس پہ کوئی کہتا ہے داماد بدلو، کہتے ہیں بھائی بدل کے اس کو پہلے مارنا پڑے گا، طلاق لینی پڑے گی، وہ کتنا لمبا پروسیس ہے، پھر دوسرا کہاں سے لائیں گے. تو نظام بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا، بہت کچھ ہلچل ہوگی، قتل و غارت ہوگی. پھر نظام جب دوسرا آئے گا وہ لائے گا کون؟ آپ کے پاس کون ہے آلٹرنیٹ؟ ہو سکتا ہے جو لڑ کے نظام لا رہا ہو وہی باہر کا ایجنٹ نکلے، وہ اور بھی برباد کر دے ہمیں. ہو سکتا ہے آپ کو داماد بدلنے کا جو بندہ آرڈر دے رہا ہو وہ خود آنا چاہتا ہو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، آپ کو داماد بدلنے کا کہہ رہا ہو. تو ایسے موقع پہ داماد نہیں بدلا جائے گا، سگریٹ چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی. کیا خیال ہے کہ یار صحیح ہے لیکن ایک خرابی ہے، سگریٹ نہیں چھوڑتا تو سگریٹ چھڑواؤ اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی. اس لیے آپ جو نوجوان طبقہ ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں فوکس کریں, اس میں محنت کم ہوگی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. لیکن آج کل یونیورسٹیوں میں جو نوجوانوں کو جس سمت میں جا رہے ہیں نا, اس میں محنت اور اسٹرگل بہت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیرو, صرف باتیں ہی باتیں ہیں اس میں. تو سود میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت پاکستان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے, سودی بینکاری کے خاتمے کی. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا مانتی ہے, ہم نہیں مانتے. باقی اس پہ علمی اشکالات کیا ہوتے ہیں, جیسے شہداء الدین شیخ صاحب کا بیان آیا, وہ تو قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اس پہ جو علمی اشکالات ہوتے ہیں, تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, آئیں پوچھیں, میں آپ کو جواب دوں گا ایک ایک چیز کا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ضدی ہر دھرم نہ ہو جو پوچھنے والا ہو. ہر دھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور مجھے بینکوں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جب بینک کو یہ جواب دے, اصل میں یہاں سے ایک تو ہمارے یہاں فوراً الزامات فوراً لگتے ہیں, مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملتا. میں نے تو بتایا جب میں بینکوں کی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر کے ہم نے جب جائز ہونے کا فتویٰ دیا, تو اس وقت بینک ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا تھا. یہ تو ہماری حالت تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے, جیسے بینکنگ کا حشر نشر کیا ہوا ہے, تو اسی طرح تصوف. آپ دیکھ لو, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کو نہیں مانتے. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کا لفظ دکھا دو قرآن و سنت میں. دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں. گاڑی ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے؟ ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی, تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے, ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا, یہ مال تجارت نہیں ہے, کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے, ضرور استعمال کے لیے. اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں, دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں, سوچوں, زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. ہاں پلاٹ خریدا, نیت کیا ہے؟ بیچوں گا, اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے, اتنا کافی ہے. سمجھتے ہو؟ غریبوں, غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں, 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں, سونا چاندی مال تجارت اور کیش, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے, ضرورت سے زائد سامان اس کو کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوتا. پلاٹ پڑا ہوا ہے, نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے, نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, اور نہ خود رہتا ہے اس میں, تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے, اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو, یا سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی, تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو, اتنا پوچھ لیا کرو. پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا, وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی, میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے. میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں, یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی, کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے. اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ, ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ کا. کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ, جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو. تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے, خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا میرے بھائی, عشر کیا ہے, کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار. تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے, ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے, بارش کا پانی ہے, تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا, جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, تو اللہ نے کہا ہے آتو حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا. کھیتی کٹ رہی, اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ بھائی. تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا, یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا, مزہ نہ آتا عشر دینے میں.
اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے, پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے, پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%, تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو, حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکوٰۃ کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکوٰۃ ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکوٰۃ کا مستحق ہے. وہ کہہ رہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑو بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو, ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کو کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے زکوٰۃ نکالنے میں, مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکوٰۃ نکالا کروں, زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم, یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے وہ یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے
مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد. اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا. ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں نا بیمانٹی کر رہا ہے بیمانٹی, وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا. تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحقی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے, اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے ہاں تو نہیں چھپایا ہوا. اتنی تحقیق کے ہم مکلف نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لو, بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے, بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو کوشش کیا کرو نا. جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام خام بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, 4 دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بن نوریا ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں, تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا
نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ, اور بہت پیسہ اس میں. جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں, ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا؟ تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا, اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکڑا نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا, ایک اپنی محبوبہ سے مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتہ چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتہ چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکھڑے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکھڑے سے پتہ چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ. لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. یہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے, نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر, اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہیں, یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں, بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی,
اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے, 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا, اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا آپ کو, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکوٰۃ نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی آئی. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکوٰۃ میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے وہ. میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکوٰۃ دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکوٰۃ, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی دادا نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا پوتا بیٹی پوتی نواسی نواسے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکوٰۃ کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکوٰۃ کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی,
اور زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ قومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے, تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال, بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں, پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں, ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا, پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے. تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو, پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائیں. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا, تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے, بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکوٰۃ کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں, اماں سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا, صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو